بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین حضرات، رات کو عورت نے اپنے شوہر سے ہم بستری کی اور پھر غسل نہیں کیا اور غسل کیے بغیر سو گئی۔ صبح غسل کیے بغیر جنابت کی حالت میں اس نے گھر کے کام کاج کیے، گھر کا کھانا بنایا یا اس کے بعد جا کر اس نے غسل کیا تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا جنابت کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر رات میں میاں بیوی نے ہم بستری کی، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر وہ غسل کر لیں، اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر انہوں نے غسل کر لیا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل نہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسا وضو کرتے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیا کرتے تھے۔ اب کسی نے اگر اس طرح کیا ہے کہ رات میں غسل واجب ہوا اور صبح فجر سے پہلے انہوں نے اٹھ کر غسل کر لیا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا غسل میں کہ نماز ہی قضا کر دینا، اب چونکہ نماز قضا ہوئی تو نماز کا چھوڑنا، نماز کا قضا کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ان کے اوپر توبہ بھی لازم ہے اور اس نماز کی قضا بھی کریں گے جو انہوں نے چھوڑی ہے۔ اس طرح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اس طرح کرنے سے گناہگار ہوں گے۔ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ دو نمازوں کے درمیان غسل واجب ہو تو دوسری نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کر لینا یہ ضروری ہے۔ اگر اتنی تاخیر کریں گے کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا تو تب گناہگار ہوں گے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ جنابت کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ گھر کے کام کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد گھر کا کام کاج کرے، کھانا پکائے اگر غسل جنابت فرض ہو۔ لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اتنی تاخیر نہ کی جائے غسل میں کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیا تو اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین حضرات، ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانا پکانے اور دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسے شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے
کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے اور اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائیں پئیں، اور اگر وضو کیے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہم سب کو دین کے مسائل پر عمل کرنے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تمام دوست کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔